حقیقی طور پر تن من دھن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگا دینا، دنیا کے عیش و عشرت کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پر رکھنا اور آخرت کی کامیابی۔ السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حیات مبارکہ پر مبنی اس سلسلے کا یہ آخری حصہ ہے۔ اگر آپ نے پہلے حصے نہیں دیکھے تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے ضرور دیکھ لیجئے گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس خوبصورت زندگی میں امت کی بیٹیوں کے نام عظیم پیغام چھوڑ گئی ہیں۔ انہیں میں سے کچھ پیغام آج کی نشست میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی حیات مبارکہ پر اور وہ جو پیغامات ہمارے لیے چھوڑ کے گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہم نے یہ سبق سیکھا کہ زندگی میں آنے والی مشکلات اور روزمرہ مسائل کا مسکراتے چہرے اور خوشگوار مزاج کے ساتھ مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اپنی زندگی کے مقصد کے لیے سب کچھ نشاور کر دینا ہے، جیسے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر، اپنا مال، تجارت، صحت، وقت، کچھ بھی اپنے شوہر کے مشن سے بچا کر نہیں رکھا۔ شوہر کے لیے مخلصانہ فکر مندی، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال، خوشگوار استقبال، پریشانی اور دکھ میں اپنی باتوں اور کاموں سے اس پر بوجھ بڑھانے کے بجائے حوصلہ اور امید کیسے دلانا ہے۔ شوہر کے مشن کو اپنا مشن اور شوہر کی جذباتی نفسیاتی ضرورتوں کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سمجھنا، جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر کے بڑے فرق کے باوجود اتنی خوبصورتی سے ازدواجی زندگی گزاری کہ ایک بھی تلخی پیدا نہیں ہوئی۔ مشکل اور مسلسل خراب حالات میں بھی اولاد کی تربیت پر نظر رکھنا، جیسے اتنے مشکل دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بیٹی کی تربیت کی، جس نے دنیا کو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بیٹے تیار کر کے دیے۔ مسلسل صبر سے ہر صدمے کو سہنا اور انہیں خوش دلی سے اللہ تعالی کی رضا سمجھنا، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 2 عزیز بیٹوں کی وفات اور 2 بیٹیوں کی طلاق جیسے بڑے دکھ سہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پریشان نہ ہونے دیا۔ بدترین گندے معاشرے میں وقار، شائستگی اور کردار کی مضبوطی کے ساتھ اس طرح رہنا کہ کوئی ایک بات بھی منسوب نہ ہونے پائے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنگ دل مردوں کے گندے جاہلی معاشرے میں رہ کر خود کو اس طرح سنبھالا کہ بیوہ ہونے کے باوجود کسی میں آنکھ اٹھانے کی جرت نہ تھی۔ ذہانت کے ساتھ نرم زبان اور کشادہ ہاتھ سے دعوت دین کا کام کرنا۔ عورت کیسے انتہائی غیر محفوظ معاشرے میں بھی کامیاب بزنس ویمن کے طور پر اپنی ٹیم بنا کر ان سے کام لے سکتی ہے اور کس طرح سے ٹھیک فیصلے کر سکتی ہے، یہ بھی ہمیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھایا۔ بیوہ ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ مظلوم بنی اور نہ ہی کمزور۔ انہوں نے اپنی غیر معمولی مردم شناسی کی صلاحیت سے ٹھیک لوگوں کا انتخاب کیا۔ معاملات خواہ کسی بھی طرح کے ہوں، بہت سلیقے سے
اور معروف طریقوں اور راستوں کو اختیار کر کے کس طرح معاملات کیے جائیں، اور اپنے گرد ایسے دوست جمع کیے جائیں جو مخلص بھی ہوں اور ضرورت پڑنے پر جائز اور درست عملی مدد کے لیے تیار بھی ہوں، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی میں ان کی سہیلی اور بزرگوں کا کردار اس پر گواہ ہے۔ حقیقی طور پر تن من دھن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگا دینا، دنیا کے عیش و عشرت کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پر رکھنا اور آخرت کی کامیابی پر نظر رکھنا، یہ ہیں کچھ پیغام جو ہم نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ سے سیکھے۔ ان کی ساری حیات مبارکہ جو ہم نے پچھلے حصوں میں بیان کی بہت ہی تعریف کے قابل، بہت عظیم تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی زندگی میں سے جو سبق ہم نے سیکھے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔